الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ نجاست کی دو قسمیں ہیں۔ نجاست نجاسہ is divided into two types ہے۔ نمبر 1 نجاست غلیظہ۔ غلیظہ کے سپیلنگ یہ ہے GALEZA، غلیظہ، یا LEE لگا لیں، غلیظہ، غلیظہ، یہ نجاست غلیظہ۔ اور نمبر 2 نجاست خفیفہ، KHAFIFA، خفیفہ۔ تو نجاست غلیظہ اور خفیفہ، آپ نے اس کو اگر لکھ لیا ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نجاست کی دو اقسام ہیں، نجاست غلیظہ اور خفیفہ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ What is the definition of غلیظہ and خفیفہ and their احکام rulings؟ اب اس کے احکام ہم پڑھیں گے۔ فرسٹ، نجاست غلیظہ کون سی ہے؟ لکھ لیجئے، نجاست غلیظہ وہ ہے جو انسان کے بدن سے نکلتی ہے اور اس سے غسل یا وضو ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے خون ہے، انسان کے بدن سے نکلے بہتا خون اتنی مقدار میں، بہنے والے کی مقدار میں، تو اس سے وضو ضروری ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی تو خون نجاست غلیظہ ہوئی، جس سے جو انسان کے بدن سے نکلے اس سے وضو یا غسل ضروری ہو جائے، اسے نجاست غلیظہ کہا جاتا ہے۔ غسل مثلا انسان کے بدن سے منی نکل آئے، تو آپ کو پتا شہوت کے ساتھ اپنے مخرج سے جدا ہو تو انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے، تو لہذا منی کیا ہوئی؟ نجاست غلیظہ۔ اب آپ نے ڈیفینیشن سیکھ لی، ایک اور تھوڑی سی اس ڈیفینیشن میں ایڈ کر لیں۔ وہ چیزیں جن کا حکم سخت ہے نجاست کے اعتبار سے، وہ بھی نجاست غلیظہ میں شمار کی جاتی ہیں، جن کا حکم سخت ہے۔ علماء نے یہ بھی ڈیفینیشن کی ہے نجاست غلیظہ کی، غلیظہ مطلب جس کا حکم تھوڑا سا سٹرکٹ ہے، اس کو بھی غلیظہ، اس نجاست کو بھی غلیظہ کہتے ہیں۔ تو یہ دو ڈیفینیشن جب آپ کے ذہن میں آ گئی تو آگے ہم اس کو رولز بتانے میں آسانی رہے گی۔ میں نے مثال دی آپ کو کہ انسان کے بدن سے نکل کر جو چیزیں غسل یا وضو فرض کرتی ہیں ان میں خون ہے، خون، بلڈ، اور دوسری چیز ان کے اندر جو شامل ہے وہ پخانہ ہے، وضو ضروری کر دیتا ہے، اور پیپ ہے، پیپ مانا پس، the pus if comes out from the body then it definitely invalidates your wudu. The pus is called نجاست غلیظہ۔ and منہ بھر کہہ جو ہوتی ہے، کہہ، وومٹنگ جو ہوتی ہے وہ بھی نجاست غلیظہ۔ اسی طرح حیض اور نفاس کا اور استحاضہ کا خون، منی، مزی، ودی، منی بھی اور ودی بھی نکلتی ہے، مزی بھی نکلتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو جسم سے نکلتی ہیں یہ انویلیڈیٹ کرتی ہیں آپ کے غسل کو یا وضو کو، یہ ساری نجاست غلیظہ بن گئیں۔ اب آپ کو پتا ہے کہ آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے، ویسے آنکھ سے آنسو نکلے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ پاک ہیں آنسو، ٹیئرز پیوریفائڈ ہوتے ہیں۔ پیوریفائڈ مطلب پاک ہیں، پیور ہیں۔ جبکہ اگر آنکھ کی بیماری بندے کو لگی ہو، آنکھ کی بیماری جیسے اشوب چشم کہتے ہیں، یا بعض لوگوں کی آنکھیں دکھتی ہیں، تو اس وقت جو آنسو نکلیں، اس وقت جو پانی آنکھ سے نکلے، that water is impure، وہ واٹر جو ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ ویسے پانی نکلتا رہے، نارمل حالت میں نکلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے،
بیماری کی حالت میں آنکھ سے پانی نکلے تو وہ امپیور ہے. اسی طرح ہی عورتوں کے حوالے سے سوال ہے, مجھے یہ سوالات آئے ہیں لہذا میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نجاست ہے یا نہیں ہے, اس سے وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا. عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں, دودھ نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بعضوں کو یہ مسئلہ بھی نہیں پتا وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا. دودھ نکلنے سے, عورتوں کے پستان سے دودھ نکلے, بچے کو پلائیں, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. کیوں؟ کیونکہ یہ پاک چیز نکل رہی ہے جسم سے, ناپاک نہیں ہے. لہذا ویسے دودھ جو نکلے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا, نہ یہ دودھ ناپاک ہے, پاک ہے یہ. ہاں اگر بیماری ہو پستان پہ اور اس سے پانی نکل رہا ہے سوجنے کی وجہ سے, یا بچے نے کاٹ لیا اس سے پانی نکل رہا ہے, پس نکل رہی ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی نجاست غلیظہ ہے اور اس سے وضو بھی انویلیڈیٹ ہو جائے گا, وضو بھی بروکن ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا. اس کے علاوہ میں نے آپ کو تعریف میں, ڈیفینیشن میں, نجاست غلیظہ کی ڈیفینیشن میں ایک اور چیز بتائی کہ اس کا حکم تھوڑا سخت ہوتا ہے. لہذا کون کون سے جانور ہیں جن کا خون نجاست غلیظہ ہے, جن سے ریلیٹڈ نجاست اگر ان سے جسم سے نکلتی ہے تو وہ نجاست غلیظہ میں آتی ہے. خشکی, یہ جو خشکی ہے باہر زمین کے اندر, یعنی باہر ہم خشکی پہ رہتے ہیں, پانی میں نہیں رہتے, اس کے ہر جانور کا بہتا خون جو ہے, بلڈ جو ہے, فلوئنگ بلڈ آف اینی اینیمل آن دا ارتھ, وہ نجاست غلیظہ ہے. بکری کا خون نجاست غلیظہ ہے, اس کے علاوہ دیگر جانوروں کا خون نجاست غلیظہ, آپ کے لگ گیا نجاست غلیظہ. ان کا حکم سخت ہے. اب میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتا دوں, مردار کا گوشت جو ہوتا ہے, جو جانور مر جاتا ہے, وہ بھی نجاست غلیظہ ہوتا ہے, اس کی چربی بھی نجاست غلیظہ ہے. یو کے اندر بہت سی چیزیں مردار کے چربی سے بنتی ہیں, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جہاں پر سور کی چربی استعمال ہوتی ہے یا گائے کی چربی استعمال ہوتی ہے, جیلیٹین استعمال ہوتی ہے, تو وہ نجاست غلیظہ ہے. میں ماڈرن مسائل بھی, ماڈرن ایشو بھی, کیونکہ مجھے آتے رہتے اس کے سوالات, اس پہ فتوے لکھتا رہتا ہوں تو مجھے پتا ہے, تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ نجاست غلیظہ ہے. اور نجاست غلیظہ گھر میں خرید کے لائیں گے, رکھیں گے تو نجاست غلیظہ ہی ہوگی. اس کو جیب میں رکھ کے پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. لہذا ضروری ہے ہم نجاست غلیظہ کے مسائل سیکھیں. گائے کی چربی اگر ذبح نہیں کی گئی, کہ گائے بسم اللہ شریف اوپر نہیں پڑی گئی, تو وہ مردار ہے, اور مردار کی چربی بھی کیا ہے, نجاست غلیظہ ہے. اس کے علاوہ جو جانور بھی اگرچہ حلال جانور ہو, بغیر ذبح کیے بسم اللہ شریف پڑھ کے ذبح کیے بغیر مر جائے, وہ نجاست غلیظہ ہوتا ہے. اسی طرح ہی اگر کوئی مجوسی ہے اسے ذبح کرے, مرتد بندہ ذبح کرے, تو وہ بھی مردار ہوتا ہے. اور اس کی چربی, اس کا گوشت, اس کا خون, سب خون تو ویسے ہی نجاست غلیظہ ہے, اگرچہ حلال جانور کا ہو, ذبح کیا ہو, چربی وغیرہ, گوشت وغیرہ بھی اس کا نجاست غلیظہ ہوگا. ہاں اگر مسلمان نے کسی جانور کو اچھے طریقے سے ذبح کیا, بسم اللہ پڑھی, اس کا گوشت پاک ہے, اس کی چربی پاک ہے, ٹھیک ہے. حلال جانور کو اگر کیا تو اس کا گوشت پاک ہے, چربی پاک ہے, سب کچھ پاک ہے, کھا بھی سکتے ہیں, حلال جانور ہے. لیکن اگر حرام جانور کو مسلمان نے ذبح کیا, جیسے کتا ہے, جیسے بلی ہے, جیسے اور چیزیں ہیں, اگر کسی مسلمان نے اسے ذبح کیا بسم اللہ پڑھ کر, تو اس کا گوشت پاک ہے, اس کتے کا گوشت کیا ہے, پاک ہے, اس کی کھال پاک ہے, اور اس کا چربی پاک ہے, اور دیگر چیزیں اس کی پاک ہیں جو ذبح کرنے سے پاک ہو جاتی ہیں, لیکن اس کا کھانا حرام ہے. پاکی اور ناپاکی کے مسائل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, لیکن کھانا اس کا جائز ہے یا ناجائز ہے وہ ایک ڈیفرنٹ مسائل ہے. تو یہ بھی آپ کو مسئلہ پتہ چل گیا کہ ذبح کرنے سے بھی حرام جانور بھی پاک ہو سکتا ہے.
اب اس کے علاوہ میں آپ کو اور بتاؤں، ہر حلال جانور جو 4 پائے والا حلال جانور ہے، جیسے گائے، بھینس، بکری، ان کا گوبر اور مینگنیاں جو ہیں، گوبر جو ڈراپنگز ہیں، وہ نجاست سے غلیظہ ہیں. اور جو پرندہ اونچا نہ اڑے اس کی بیٹ بھی نجاست سے غلیظہ ہے. پرندہ، ویسے پرندے جو اونچا اڑتے ہیں ان کی بیٹ نجاست سے خفیفہ ہوتی ہے، اور بعض پرندوں کی بیٹ جو ڈراپنگ ہے وہ پاک بھی ہے، جو حلال جانور ہے جیسے کبوتر وغیرہ. لیکن جو پرندے حلال ہیں لیکن اونچا نہیں اڑتے، جیسے مرغی ہے اور ڈک ہے، بطخ، یہ اونچا نہیں اڑتے، ان کی جو بیٹ ہے وہ نجاست سے غلیظ ہے، اس کا حکم سخت ہے. اب یہ میں نے جو حکم سخت بتائے آپ کو کہ یہ نجاست غلیظہ کچھ بتائیں، آپ نے نوٹ کر لی ہوں گی. اب حکم سخت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اب یہ سمجھ لیں. حکم سخت سے مراد یہ ہے کہ اگر جسم پر یہ نجاستیں لگ جاتی ہیں، کپڑے پہ یہ نجاستیں غلیظہ والی لگ جاتی ہیں، تو 1 درہم کی مقدار یا درہم سے زیادہ ان کو دھونا ضروری ہے. اگر درہم سے زیادہ لگ جائے، درہم مطلب یو کے میں 50 پینس کا کوائن جو استعمال ہم کرتے ہیں وہ درہم ہے. یو کے میں جو 50 پینس کا ہم کوائن استعمال کرتے ہیں وہ درہم کی مقدار ہے. اتنی لگ جائے، یا آپ ہتھیلی یوں پھیلائیں، یعنی سیدھا کریں ہتھیلی کو اور اس میں پانی ڈالیں، جتنا اس ہتھیلی میں پانی آئے گا وہ درہم کی مقدار ہے. اگر اتنی نجاست کسی کپڑے کو لگ جائے، جو غلیظہ والی جو میں نے ٹائپس بتائیں، کپڑے کو لگ جائے، بدن کو لگ جائے، تو اس کا دھونا واجب ہے درہم کی برابر اگر لگے تو. اگر اس طرح نماز پڑھ لی تو نماز واجب الاعادہ، یعنی دوبارہ دہرائیں گے پاک کر کے. اگر اس سے تھوڑی سی زیادہ لگی نجاست، زیادہ لگی، یہ والی جو خون، بہتا خون، پیپ، جانوروں کی بیٹ جن کا گوبر میں نے بتایا نجاست غلیظہ ہے، تو پھر اس کا دھونا فرض ہے. نماز پڑھ لی، نماز ہو گئی ہی نہیں سرے سے اور گناہ بھی ملے گا. دھونا فرض ہے اگر زیادہ ہے. اور اگر درہم سے کم ہے، تھوڑی سی ہے، درہم سے کم ہے، خون تھوڑا سا لگا ہوا ہے بدن میں، تھوڑی سی چیز لگی ہوئی ہے، نجاست گوبر تھوڑا سا لگا ہوا ہے، درہم سے کم ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کا دھونا سنت ہے، دھونی چاہیے. اگر نماز پڑھ لی، اتنی سی نجاست تھوڑی سی لگی ہوئی تھی، نماز پڑھ لی، نماز ہو جائے گی. سنت ہے، مطلب دھونا چاہیے، بہتر ہے، لیکن اگر نہیں بھی دھوئی تو نماز ہو جائے گی. یہ اس کا حکم ہے. اور اس کا حکم دوسری نجاست خفیفہ کے حوالے سے سخت ہے تھوڑا سا، کیونکہ یہاں جو اماؤنٹ ہم کہہ رہے ہیں وہ درہم ہے، اور نجاست خفیفہ میں جو اماؤنٹ ہے، پاکی ناپاکی کی اماؤنٹ جو ہے وہ 1/4 ہے، چوتھائی ہے. مثلا آستین میں نجاست خفیفہ لگی، آگے میں ٹائپس بتاؤں گا کون کون سی نجاست خفیفہ ہیں. آستین میں لگی تو اس کے 1/4 سے اگر کم ہے تو پاک ہے، مطلب نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی. نجاست خفیفہ اتنی لگی ہوئی ہے، 3-4 درہم کے برابر بنتی ہے، 1/4 سے اگر کم ہے. اور اگر 1/4 پوری ہے یا زیادہ ہے تو دھونا ضروری ہے. یعنی نجاست خفیفہ کا حکم تھوڑا لائٹ ہے، کہ خفیفہ کا معنی بھی لائٹ ہوتا ہے، اس میں تھوڑی لینینسی ہے، آسانی ہے. جبکہ غلیظہ میں حکم درہم کا ہے، درہم پر احکام نکلتے ہیں تو اس کا حکم تھوڑا سا سخت ہے. اس لیے ڈیفینیشن ہم نے کی کہ غلیظہ وہ ہے جس کا حکم تھوڑا سا سخت ہے. تو آپ سب کو سمجھ آ گئی اس کی؟ آپ کہیں گے آج تو بڑی خشکی والے مسائل بتا رہے ہیں. خشکی والے مسائل نہیں ہیں، میں یہ سمجھا کے پھر آگے بہت سے رولز آپ کو بتانے ہیں، بہت سے مسائل بتانے ہیں، اس لیے تھوڑا سا آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. اب آئیے، اب سوال یہاں پر ہم سے کیا جاتا ہے، آپ سے بھی کیا جائے گا جب آپ الحمدللہ عالم بنیں گے، کہ یہ جو دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں عوام میں مشہور ہے
کہ ان کا پیشاب جو ہے وہ پاک ہے، کیونکہ یہ گندم کی روٹی نہیں کھاتے، کیونکہ یہ روٹی نہیں کھاتے، بریڈ نہیں کھاتے، اس لیے یعنی گندم کی روٹی نہ کھانے کی وجہ سے ان کا پیشاب پاک ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ جو گندم کی روٹی نہ کھائے، جو پاکستانی ہماری روٹی ہوتی ہے، اور ان کا پیشاب پاک ہو جائے، یہ بات بالکل غلط مسکنسپشن ہے اور غلط فہمی ہے۔ اس طرح گورے فش اینڈ چپس ہی کھاتے ہیں تو پھر روٹی یہ بھی نہیں کھاتے کئی گورے، تو کیا ان کا بھی پیشاب پاک ہو جائے گا؟ یہ غلط بات ہے۔ ایک دن کا بچہ بھی ہے، اس کا پیشاب ناپاک ہے۔ ہماری شریعت کا مسئلہ یہ ہے، ایک دن کا بچہ یا بچی، اس کا پیشاب ناپاک ہے۔ اگر جسم پہ لگ جاتا ہے، نجاست غلیظہ ہے، سخت والا حکم ہے، خفیفہ بھی نہیں، غلیظہ ہے، اگر جسم پہ لگ جاتا ہے 1 درہم کی مقدار یا اس سے زیادہ، تو دھونا ضروری ہے، بغیر دھوئے نماز نہیں پڑھیں گے۔ کم لگا ہے تو آپ بغیر دھوئے نماز پڑھی تو ہو جائے گی، لیکن دھونا اسے بھی بہتر ہے۔ تو یہ تھا، آپ نے نجاست غلیظہ کے حوالے سے آپ نے جان لیا۔ اور یہ جو میں نے نجاست غلیظہ کے حوالے سے احکام بتائے کہ یہ جسم پہ لگ جائے، کپڑے پہ لگ جائے، تو یہ ہے پتلی نجاست کے احکام۔ کچھ نجاستیں جو گاڑی ہوتی ہیں غلیظہ لیکن گاڑی ہوتی ہیں، گاڑی مطلب تھوڑی تھک ہوتی ہیں، اور تھک نجاستوں میں درہم کی مقدار نہیں دیکھی جاتی چوڑائی لمبائی میں، بلکہ ان کا وزن دیکھا جاتا ہے۔ جیسے پخانہ اور لید، یہ پخانہ مطلب جو مرد کرتا ہے یا انسان کرتا ہے پخانہ، یا جانوروں کا پخانہ، یہ گاڑا ہوتا ہے، اور لید وغیرہ یہ بھی گاڑی ہوتی ہے۔ تو یہ جسم پہ لگ جائے تو کیا درہم دیکھا جائے گا کہ یہ درہم کی مقدار ہے کہ نہیں ہے؟ گاڑی میں وزن دیکھا جاتا ہے، کتنا لگا ہے، وزن۔ آپ وزن کرنے نہیں جائیں گے، اندازہ لگائیں گے اندازہ لگائیں گے ہم۔ مثلا وزن کتنا؟ 4.5 ماشے، اس کا گرام بنتا ہے 4.374 گرام۔ اگر اتنی نجاست ہے، نجاست غلیظہ، تو وہ اس کا پاک کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور اس سے زیادہ ہے، اس گرام سے زیادہ ہے، 4.374 گرام سے اگر وہ زیادہ ہے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ اگر اس سے کم ہے، اتنے وزن سے کم ہے، گاڑی نجاستیں جو ہیں غلیظہ، تو وہ پاک کرنا ضروری نہیں ہے، واجب اور فرض نہیں، سنت ہے ان کا بھی پاک کر لینا۔ تو یہ تھے احکام نجاست غلیظہ کے وزن کے اعتبار سے۔ اب میں تھوڑا سا ماڈرن آپ کو مسئلہ تھوڑا سا بتاؤں، UK سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ کو ہوتا ہے جب یہاں پہ 5 کا نوٹ آیا، جیلیٹین سے بنتا ہے، ہو سکتا ہے اس میں گائے کی جیلیٹین شامل ہو، اور 5 کا نوٹ جو 5 پاؤنڈ کا نوٹ ہے، آپ کی جیبوں میں بھی ہوگا، ابھی تو 10 پاؤنڈ کا بھی آ گیا ہے، 20 کا بھی آ گیا ہے۔ پہلے جب فرسٹ ٹائم آیا تھا تو بڑے سوالات یہاں ایک چلے تھے، اور میں نے بھی اس پر فتویٰ دیا تھا اس وقت کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ لوگوں نے غلط فتوے بھی دیے۔ بہرحال میں غلطی کی طرف اتنے توجہ نہیں دیتا، اور میں نے جو فتویٰ دیا الحمدللہ وہ UK کے کئی علماء نے اسے اپریشیٹ بھی کیا کہ یہ جیلیٹین سے بنتا ہے، یہ نجاست غلیظہ ہے۔ یہ 5 کا نوٹ، 10 کا نوٹ، 20 کا نوٹ ابھی جو آ گیا ہے، اس میں سور کی چربی ڈل سکتی ہے، اس میں گائے کی چربی، مردار کی چربی ڈلی ہوئی ہے۔ اب نجاست غلیظہ، اس کا اب پہلی بات ہے، یہ نجاست غلیظہ ہے۔ غلیظہ کو جیب میں رکھنا، غلیظہ کو مسجد کے چندہ باکس میں ڈالنا، مسجد میں لے جانا، سب ناجائز ہے، اور جیب میں رکھ کے نماز پڑھنا نماز نہیں ہوتی۔ اب جب یہ مسائل پیش ہوئے، لوگوں نے مجھ سے، علماء نے بھی رابطہ کیا، تو میں نے ان کو بتایا کہ نجاست غلیظہ جو سالڈ ہوتی ہے، پہلی بات اس میں وزن دیکھا جاتا ہے۔ پہلی بات اس کا وزن دیکھیں کتنا ہے، 4.374 اس کا وزن ہے، نہیں کم ہے۔ تو پہلی بات ہے جو کم ہے وہ
وزن کے اعتبار سے نجاست غلیظہ اس کا حکم نہیں رہتا, لائٹ ہو جاتا ہے. لیکن پھر سوال کریٹ ہوا کہ جیب میں نوٹ ایک نہیں ہوتا, 2-4 بھی ہوتے ہیں, 5 بھی ہوتے ہیں. مسجد کے گلے میں ڈال کے 1000 نوٹ بھی ہو جاتے ہیں. اب ان کا وزن تو زیادہ ہو جائے گا. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ یہ اس صورت میں بھی جائز ہے, ان کو جیب میں رکھنا بھی اور گلے کے اندر ڈالنا بھی, مسجد میں دینا بھی جائز ہے. کیونکہ جب اتنی عوام شدت سے کسی چیز میں مبتلا ہو جائے, اسے عموم بلوا کہتے ہیں. ہماری فقہ کا رول ہے. فقہ پڑھانا اور اسے یاد رکھنا کیوں مشکل زیادہ ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ وقت کے تقاضوں کے ساتھ اس کے احکام بدلتے رہتے ہیں. عقائد کبھی نہیں بدلتے. عقائد پڑھانا بہت آسان ہے, ایک مرتبہ پڑھ لیں اور پڑھاتے رہیں ساری عمر. عقائد تو نہیں بدلتے نا, لیکن فقہ کے احکام بدلتے رہتے ہیں اور اس پر کلیات لگتے ہیں, اور مجتہد یا مفتی جو ہے زمانے کو دیکھ کر فقہ کے مسائل آپ کو بتاتا ہے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ اس پہ کلیہ ہماری فقہ کا لگا, رول لگا کہ عموم بلوا, جب عوام کسی چیز میں شدت سے مبتلا ہو جائے, جیسے کہ 5 کے نوٹ میں مبتلا ہے, چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی جیب میں موجود ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے کچھ چیزیں خریدنی ہوتی ہیں اور لینی ہوتی ہیں, شدت سے ہم مبتلا ہے اس میں. 10 کا نوٹ موجود, ابھی تو 20 کا نوٹ, ابھی سارے نوٹ ہی آ گئے, 50 کا نوٹ بھی آ جائے گا. تو اب ہماری جیب میں اگر ہر وقت ہم یہ توجہ رکھیں گے کہ یار جیب سے نکالنا ہے, تو یہ انتہائی مشکل کام ہے, دقت والا کام ہے. تو جس میں عوام شدت سے مبتلا ہو جائے, جس نجاست کے اندر یا وہ اس سے بچنا انتہائی مشکل ہو جائے اور عوام و خاص سب کا ابتلا پایا جائے, جیسے علماء کا بھی یہی حال ہے. شروع میں میں نے بھی جب نمازیں پڑھتا تھا تو 5 کا نوٹ باہر نکال کے پڑھتا تھا, لیکن کئی نمازیں ایسی ہوئی کہ وہ 5 کا نوٹ جیب میں ہی رہ گیا, اور کسی نے مسجد کے لیے دیے, وہ جیب میں رہ گئے, مسجد میں ڈالنے تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی, 4-5 نمازیں پڑھ لی, بعد میں یاد آیا, یا پڑھا دی تو بعد میں یاد آیا, یعنی شدت سے مبتلا ہم پائے گئے. تو جب کسی نجاست میں شدت سے ابتلا پایا جاتا ہے, ابتلا مطلب ہم اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی مبتلا ہو جاتے ہیں, تو اس نجاست کے احکام, یعنی نجاست کے احکام ختم ہو جاتے ہیں, بلکہ وہ پاکی کے احکام اس پہ لگ جاتے ہیں. جیسے کہ مثال دوں, اعلیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک رنگ کی پڑیا تھی جس سے کپڑوں کو رنگ کیا جاتا تھا, اس میں نجاست پڑتی تھی. ہندوستان کے حوالے سے پڑیا کے رنگ تھا, آپ نے اس کے فتویٰ دیا کہ اگرچہ یہ نجاست ہے لیکن اس میں ہندوستان کے لوگوں کا ابتلا عام ہے, ہر خاص عام شخص اس میں مبتلا ہے, لہذا اس کے احکام وہ والے نجاست والے نہیں لگیں گے بلکہ پاکی والے احکام لگیں گے, کیونکہ شدت سے مبتلا ہے. تو جس میں مبتلا اتنا عموم بلوا پایا جائے, عموم بلوا کے تحت احکام اس کے یعنی کہ لائٹ ہو جاتے. نجاست خفیفہ جس کا حکم تھوڑا سا لائٹ ہوتا ہے, لائٹ مطلب احکام میں لینینسی ہوتی ہے. نجاست خفیفہ کیا ہے آپ لکھ لیجئے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کا حکم تھوڑا لائٹ ہو, لائٹ مطلب احکام میں سختی نہ ہو, اسے نجاست خفیفہ کہا جاتا ہے. مثالیں اس کی دوں گا. مثال میں لکھ لیجئے, جن جانوروں کا ہم گوشت کھاتے ہیں مسلمان, یعنی جو جانور حلال جانور ہیں, ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے. جیسے گائے کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے. خفیفہ مطلب ہے نجاست لیکن اس کا حکم تھوڑا لائٹ ہے. بھینس کا پیشاب, بکری کا پیشاب, اونٹ کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے. گھوڑے کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے. گھوڑے کا, حالانکہ ان کو ہم کھاتے نہیں ہیں, گھوڑے کو ہم کھاتے نہیں ہیں, لیکن اس کا پیشاب بھی نجاست خفیفہ ہے, کیونکہ گھوڑے کے حلال یا حرام ہونے میں ہمارے فقہا کا اختلاف ہے. بلکہ اگر آپ بخاری شریف, مسلم شریف دیکھیں تو اس کے علاوہ احادیث کے اندر گھوڑے کی حلت کے احکام بھی بیان ہوئے. گھوڑا حلال ہے, اسے اعلی جہاد ہونے کی وجہ سے کھانے کو منع کیا گیا. لہذا UK والے کہیں ہارس برگر کھانا نہ شروع کر دیں. ویسے امام اعظم کے نزدیک جو ہے گھوڑا مکروہ تحریمی ہے, آپ نہیں کھائیں گے.
اور نہ کھایا گیا کبھی، فیوچر ماضی میں کھایا بھی نہیں گیا، لیکن مکروہ تحریمی ہے اس کا، یہ اس طرح حرام نہیں ہے جس طرح دیگر جانور، شیر کھانا، بلی کھانا، کتا کھانا حرام ہے۔ اور علماء کا اس میں اختلاف ہے، ہمارے فقہا کا اختلاف ہے، کچھ اسے حلال کہتے ہیں اور کچھ اسے مکروہ تحریمی یعنی اس کو کھانا ناجائز کہتے ہیں۔ اس کا گھوڑے کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ اسی طرح ہی جو پرندے حرام ہیں لیکن وہ اونچا اڑتے ہیں، جیسے کوا ہے، چیل ہے، شکرا ہے، باز ہے، باز مطلب ایگل، اونچا اڑتے ہیں، ان کی بیٹ بھی نجاست خفیفہ ہے۔ اونچا اڑنے والے حرام جانور اور اونچا اڑنے والے حلال جانور کا حکم کیا ہے؟ جو اونچا اڑتے ہیں اور حلال ہیں ان کی بیٹ پاک ہے، جو جیسے کبوتر کی میں نے مثال دی، حلال ہے کبوتر، طوطا حلال ہے، طوطے کے بارے میں آپ کو پتا ہے، پیرٹ، یہ حلال جانور ہے، اسے آپ کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح چڑیا حلال جانور ہے، سپارو جسے کہتے ہیں، حلال جانور۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی حلال جانور جنہیں آپ کھا سکتے ہیں۔ بگلا آپ نے دیکھا ہوگا جو فشز کو پکڑتا ہے، وہ وائٹ کلر کا، وہ بھی حلال جانور ہے، اس کو آپ کھا سکتے ہیں۔ ان سب کی جو بیٹ ہے وہ بالکل پاک ہے۔ حلال جانور جو اونچا اڑتے ہیں ان کی بیٹ پاک ہے، اور جو حرام جانور ہیں جو اونچا اڑتے ہیں، جیسے چیل کی مثال دی، کوے کی مثال دی، یہ حرام جانور ہیں اور ان کی بیٹ جو ہے وہ نجاست کا کوا بھی حرام ہے، اس کو کھا نہیں سکتے، یعنی تمام مسلمانوں کے نزدیک کوا حرام ہے سوائے ایک طبقے کے جو کوے کو کھانا بڑا پسند کرتے ہیں، جن کے فتووں میں لکھا ہوا ہے کہ کوا حلال ہے، یعنی کوا، کرو، they are saying that crow is halal, some peoples۔ میں کن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں آپ جانتے ہیں، جن کو پتا ہے وہ کمنٹس میں لکھ بھی سکتے ہیں۔ بہرحال anyway، جو نجاستیں میں نے خفیفہ کی مثالیں دی، اب میں اس کے احکام بیان کرتا ہوں۔ احکام مطلب حکم۔ نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کے جس حصے یا بدن پر یہ لگی ہو اس کی چوتھائی سے کم معاف ہے، 1/4 سے کم معاف ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، یہ میری آستین ہے، خدا نخواستہ اس پہ نجاست لگی خفیفہ، یعنی حلال جانوروں کا پیشاب، گائے کا پیشاب لگا ہے، گھوڑے کا پیشاب لگا ہے، تو میں دیکھوں گا کہ یہ چوتھا جو آستین ہے میری، اس کا 1/4 کتنا بنتا ہے؟ 1/4 مطلب فور ایگزامپل اتنا بنتا ہے، یہ 1/4 ہے، اور اس پہ لگی ہوئی ہے نجاست، اور 1/4 سے اگر یہ کم ہے تو میں نماز پڑھ سکتا ہوں۔ نماز نہ پڑھوں گا تو ہو جائے گی، دھو لوں تو بہتر ہے، لیکن نماز پڑھوں گا تو نماز ہو جائے گی۔ اور اگر 1/4 پوری ہے، 1/4 مطلب چوتھائی ہے، 1/4 1/4 ہے، پوری 1/4 پہ نجاست لگی ہوئی ہے، تو پھر اس کو دھو کر مجھے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اب آپ کو پتا چل گیا اس کا حکم، اس کو اچھی طرح لکھ لیں، نجاست خفیفہ کا حکم کیا ہے۔ اور دوسری مثال اس کی دوں، ہاتھ میں لگی ہے، میرے ہاتھ میں لگی ہے، تو ہاتھ کا کوارٹر کتنا ہے؟ 1/4، 1/4 کتنا ہے؟ 1/4، تو 1/4 جتنا ہے، اگر اس سے کم لگی ہے تو معاف ہے، شریعت نے مجھے لینینسی دی ہے، آسانی دی ہے، معاف ہے، اور اس کے برابر لگی ہے تو دھو کر مجھے نماز پڑھنی پڑے گی، بغیر دھوئے کے نماز نہیں ہوگی۔ اب جو ہمارے بھائی جانور پالتے ہیں، جانور پالنے سے مراد گھر میں بکری رکھتے ہیں، یو کے میں تو لوگ نہیں رکھتے کیونکہ یہاں جگہ ہی نہیں ہوتی، ہمارے پاکستان میں رکھتے ہیں، بکریاں گھر میں رکھتے ہیں، جانور بھینس، گائے، بکریاں، انڈیا میں ہمارے الحمدللہ بھائی بھینس وغیرہ رکھتے ہیں، گھر میں گائے رکھتے ہیں۔ تو یہ جانور جو گائے وغیرہ ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ میدے سے جو چیزیں انہوں نے کھایا ہوتا ہے، گھاس وغیرہ، اس کو نکال کے منہ میں لا کر چباتے رہتے ہیں، جگالی کرتے ہیں، ان کے منہ سے جاگ نکل رہی ہوتی ہے، یہ جاگ بھی ناپاک ہے، یہ جاگ بھی ناپاک ہے، کیونکہ اس کا حکم کا وہی حکم ہے جو پخانے کا حکم ہے، پیشاب کا نہیں، پخانے کا، نجاست غلیظہ ہے۔
لہذا یہ جو جاگ نکلتا ہے صابن کی طرح یہ نجاست غلیظہ ہے، اور ان کا حکم بھی درم والا ہے. درم سے زیادہ لگ گیا یا درم کے برابر لگ گیا تو دھونا ضروری. اور اس کے علاوہ جانور کچھ ہیں کہ وہ کیا کر دیں، جیسے کتا وغیرہ کسی نے گھر میں رکھا ہوتا ہے، یوکے میں بھی لوگ کتے وغیرہ گھر میں رکھتے ہیں، وومٹنگ اگر یہ کر دیں اس کا کیا حکم ہے؟ جانوروں کی کیا کا، بندے کی کیا ہو یا جانور کی کیا برابر ہے، نجاست غلیظہ ہے. ان کا حکم وہی ہے جو ان کی بیٹ کا حکم ہے، یعنی پخانے کا حکم ہے. جس کا پخانا نجاست غلیظہ ہے، کتے کا پخانا نجاست غلیظہ ہے. پخانا مطلب جو اس کی مینگنیاں وغیرہ ہے وہ نجاست غلیظہ ہے. غلیظہ مطلب اس کا حکم سخت ہے. اسی کا وومٹنگ کا بھی سیم حکم ہے. انسان کی وومٹنگ اور پخانے کا بھی سیم حکم ہے. اور کئی لوگ الٹی آ جائے تو اسے کپڑے سے پونچھ رہے ہوتے یہ کپڑے سے پونچھ کے اور آپ نے اپنے کپڑے کو بھی نجاست میں مبتلا کر لیا ہے، یعنی کپڑا بھی آپ کا نجس ہو گیا. الٹی کا سیم حکم ہے. اسی طرح ہی میں نے مثال دی جانوروں کا. اسی طرح کچھ جانوروں کی کیا بیٹ پاک ہے تو ان کی کیا بھی پاک ہے. جیسے کبوتر ہے، کبوتر کی بیٹ پاک ہے تو اس کی وومٹنگ بھی پاک. رول آپ کو بتایا ہوں، جن کا پخانا ناپاک نجاست غلیظہ ان کی وومٹنگ بھی ناپاک ہے، امپیور ہے. اور جن کا پخانا پاک ہے، جیسے کبوتر میں نے مثال دی، کبوتر کو انگلش میں پیجن، اس کی وومٹنگ بھی پاک. اور جس کا پخانہ ڈراپنگ جو ہے وہ نجاست خفیفہ ہے، اس کی وومٹنگ بھی نجاست خفیفہ، جیسے کوا یا باز نجاست خفیفہ ہے. تو یہ باتیں میں نے آپ کو بتا دیں اور یہ سیکھنا انتہائی ضروری ہے. اچھا، یہ تو تھی نجاست خفیفہ اور غلیظہ کا جو حکم تھا وہ کپڑے پہ لگنے کے حوالے سے، بدن پہ لگنے کے حوالے سے، چیزوں پہ لگنے کے حوالے سے ہے کہ ان کا حکم لائٹ ہے اور غلیظہ کا حکم سخت ہے. لیکن اگر نجاست غلیظہ و خفیفہ یہ کسی چیز میں ڈل جائے، دودھ میں ڈل جائے، پانی میں ڈل جائے، تو پھر کیسے مقدار دیکھیں گے کہ جسم درم کی مقدار لگی ہے یا وزن دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ پھنس گئے نا. پھنس گئی جان شکنجے اندر، جو ویلنے وچ گنا، رو نو کہہ ہن رہ محمد پھر میں تینوں مننا. میاں محمد عارف کھڑی شریف فرماتے ہیں. تو اب اس کا حکم بھی بتاتا ہوں. یہ جو ہم نے خفیفہ اور غلیظہ کے حکام الگ الگ بتایا کہ دونوں کے حکام میں رولنگ میں فرق ہے، وہ اس وقت ہے جب بدن میں لگ جائے، جب کپڑے پہ لگ جائے. لیکن پانی میں ڈال کے خفیفہ ڈلے یا غلیظہ ڈلے برابر ایکول، پانی ناپاک، تیل میں ڈلے خفیفہ ڈلے یا غلیظہ ڈلے تیل ناپاک، گھی میں ڈلے خفیفہ ڈلے یا غلیظہ ڈلے گھی ناپاک. اسی طرح ہی جو لیکوڈ چیزیں ہیں، لیکوڈ تھنگز ہیں، ان میں کوئی چیز غلیظہ ڈلے یا خفیفہ ڈلے دونوں کا حکم برابر ہے. وہ اگرچہ قطرہ بھی ڈلے تو وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے. جیسے پانی کی مثال دی، جیسے اور چیزوں کی، شربت کی مثال دی، ڈرنکس کی مثال ہے. آپ ڈرنک پی رہے تھے کوکا کولا چڑھا رہے تھے اور کسی نے اس میں ایک قطرہ نجاست خفیفہ ڈال دی، پیشاب ڈال دیا کسی جانور کا، تو کیا ہوئی؟ ڈرنک ناپاک. شراب یعنی نجاست غلیظہ ہے، شراب نجاست غلیظہ ہے. اس کا ایک قطرہ کسی نے ڈال دیا کوکا کولا کے اندر، ساری کوکا کولا بھی نجاست بن گئی اور حرام بن گئی، اس کا حرام ہو گیا. اب چیزوں کے پاک کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ میں نے سارے رولز آپ کو بتا دیے ہیں. نجاست غلیظہ کو پاک کرنا کیسے ہے، اور دوسری چیزیں جو گھر میں ٹیبل ہوتے ہیں، کارپیٹس ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، سپون ہوتے ہیں، برتن ہوتے ہیں، مٹی کے برتن ہوتے ہیں، چھریاں ہوتی ہیں، چھریوں کو خون لگ جاتا ہے، ان کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
آئیے اب ہم طریقے پڑھتے ہیں. اب اس کی بھی آپ لسٹ بنا لیں کہ ان چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. گھر میں زمین آپ کی ناپاک ہو جائے, جیسے کہ گھر میں آپ نے فلور ہے آپ کا, ماربل فلور تو یو کے میں نہیں ہوتا, پاکستان میں انڈیا میں ہوتے ہیں ماربل فلورز, یا آپ کی ویسے زمین ہے کچی زمین, نماز پڑھنی ہوتی ہے اس جگہ پہ, اس پہ نجاست لگ گئی ہے. اب کچی زمین پہ نجاست لگ گئی ہے تو پاک کب کیسے ہوگی؟ اس کا بڑا آسان طریقہ ہے, اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جب خشک ہو جائے گی نجاست تو خود بخود پاک ہو جائے گی. جب نجاست کا اثر رنگ زائل ہو جائے گا اور یہ سوکھ جائے گی نجاست اس جگہ پہ, اس کا نہ رنگ رہے گا نہ بو آئے گی اس سے, یہ دونوں چیزیں ریموو ہو جائیں گی تو وہ زمین پاک ہو جائے گی. اگرچہ دھوپ سے سوکھے یا ہوا سے سوکھے, ہوا جو پنکھے کی ہوا ہوتی ہے, زمین پاک ہو جائے گی خود بخود. لیکن اس زمین پہ نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ پاک ہو گئی ہے, نجاست خشک ہوگی, اس کا رنگ اور بو ختم ہو گیا ہے. تیمم اس زمین سے نہیں کر سکتے. دوسری باتیں, درخت اور گھاس اور دیوار یہ زمین میں جڑی ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں, دیواریں ہیں, درخت ہیں, گھاس ہے, یہ اگر ناپاک ہو جائے تو پاک کیسے ہوں گی؟ درخت اگر ناپاک ہو جائے تو پاک کیسے ہوگا؟ ان کا بھی سیم حکم ہے کہ جب یہ خشک ہو جائیں, درخت خشک ہو جائے, اینٹ خشک ہو جائے, دیوار خشک ہو جائے, آپ کی وال خشک ہو جائے, وال پیپر خشک ہو جائے, جو دیوار یعنی دیوار ہوتا ہے جو بنا ہوتا ہے, اور نجاست کا اثر رنگ اور بو زائل ہو جائے, ریموو ہو جائے, دو شرطیں پائی جائیں تو پاک ہو جاتا ہے. اور اسی طرح ہی اگر پتھر ہے, آپ کے گھر میں پتھر رکھا ہوا ہے, گارڈن میں آپ نے پتھر رکھا, ناپاک ہو گیا, پاک کیسے ہوگا؟ وہ زمین سے جدا نہیں ہوتا, زمین کے اندر جڑا ہوا ہے. تو ایسی صورت میں اگر وہ خشک ہو جائے, رنگ بو ذائقہ اور رنگ بو دو اثر جو ہے نجاست کے زائل ہو جائیں تو وہ پتھر بھی پاک ہو جائے گا. زمین سے متصل جتنی چیزیں ہیں وہ جدا نہیں ہوتی, ان کا سیم حکم ہے. یہ رول ہے, رول آپ یاد کر لیں. جو چیزیں زمین سے جڑی ہوئی ہیں, جڑی ہوئی ہیں, وہ جدا نہیں ہوتی. وہ اگر خشک ہو جائیں, ان پہ نجاست تھی, خشک ہو جائے, ان کا نجاست کا رنگ, کلر اور اس کی بو جو ہوتی ہے وہ زائل ہو جائے, وہ چیز پاک ہو جاتی. کیسا رول بتایا میں نے آپ کو؟ اس کو یاد کر لیں اچھی طرح سے, اس کو لکھ لیں. یہ خون وغیرہ ہم ذبح کرتے ہیں نا, جانور بعض اوقات ذبح کرتے ہیں, زمین پہ پڑ جاتا ہے تو پیشاب جانوروں کا لگ جاتا ہے, بچوں کا پیشاب زمین پہ ہو جاتا ہے. تو اگر وہاں سے پوچھ لیا جائے, کسی چیز سے پوچھ لیا جائے اور سوکھنے اور نجاست کا جو کلر ہے بو زائل ہو جائے اور وہ سوکھ جائے زمین کے اندر, تو وہ پاک ہو جاتی ہے, اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں, وہ زمین پاک ہو جاتی ہے. اور اسی طرح ہی کون سے وہ جانور ہیں جن کی بیٹ پاک ہے؟ جیسے کہ میں نے مثال دی تھی, چمگادڑ جو ہے, چمگادڑ جانور کو انگلش میں کیا کہتے ہیں, جو آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے بہت مشہور ہوئی, چائنا میں شاید کھائی بھی جاتی ہے, اس کی بیٹ اور پیشاب دونوں پاک ہے. جو حلال جانور اونچا اڑتے ہیں جیسے کبوتر ہے, مرغابی ہے, بگلے کی میں نے مثال دی, پیرٹ کی مثال دی, ان کی بیٹ بھی پاک ہے, بیٹ ان کی پاک ہے, ڈراپنگز. اور کچھ جانوروں کا خون بھی پاک ہوتا ہے, جیسے مچھلی کا اندر سے بعض اوقات خون نکلتا ہے, وہ بھی پاک ہے. کھٹمل کا خون, کھٹمل جن علاقوں میں ہوتے ہیں, کراچی کے اندر بھی بہت ہوتے ہیں, ان کا بھی خون پاک ہے. اسی طرح ہی مچھر کا خون پاک ہے, مچھر آپ نے مارا یوں کر کے اس کا خون لگ گیا تو پاک ہے.
خچر اور گدے کا لعاب اور پسینہ پاک ہے. خچر جو میول جو ہوتا ہے اس کا پسینہ اور گدے کا پسینہ، خون ان کا ناپاک ہے لیکن پسینہ ان کا پاک ہے. پسینہ مطلب سویٹنگ ہوتی ہے جو ان کو، وہ پاک ہے. اور پیشاب اگر بندہ کر رہا ہو، اس کی باریک چھینٹیں جو ہیں سوئی کے ناکے کے برابر جو چھینٹیں اس کو پڑتی ہیں، اگر پڑیں تو یہ پاک ہیں، کیونکہ ان سے بچنا ناممکن ہوتا ہے. جیسے میں نے کیا آپ کو مثال دی کہ کچھ نجاستیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر بندہ شدت سے مبتلا ہے. یہ جو کبوتر کی بیٹ ہے یہ پاک کیسے ہوئی؟ کیونکہ کبوتر اونچا اڑتے ہیں، ہم اوپر کپڑے رکھتے ہیں چھت پر اور باہر پھر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اوپر گر سکتی ہے، ہماری گاڑی کے اوپر گر سکتی ہے. یہ پاک اس لیے رکھی گئی کہ اس سے ہم بچ نہیں سکتے، ورنہ نجاست کا حکم تو سیم ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ 5 کا نوٹ 20 کا نوٹ پاک اس لیے کہ اس میں شدت سے مبتلا ہے. یہ ساری مثالیں جو میں دے رہا ہوں آپ کو، یہ شریعت کے احکام جس میں ہم مبتلا ہوں، ہم بچ نہ سکیں، وہ چیز پاکی کے حکم میں آ جاتی ہے، جس میں ہر عام خاص مبتلا ہو جائے شدت سے. پیشاب کی یہ باریک چھینٹیں پاک کیوں ہیں؟ حالانکہ پیشاب کی باریک ہو یا موٹی چھینٹیں ہوں ناپاک ہونی چاہیے. اس میں شدت سے مبتلا ہے، ہر بندے کی کچھ نہ کچھ باریک چھینٹیں کسی نہ کسی پہ پڑ جاتی ہیں. اور اب ایک اور رول لکھ لیں، کیونکہ یہ بہت اہم رول ہے، اس پر میں نے فتوے بھی دیے ہیں، لکھے ہیں سیکرز پاک پہ، میرے جو فتاواز ہیں موجود ہیں، آپ دیکھ لیں، آپ کو بڑا فائدہ دیں گے. کچھ چیزیں ہیں، جیولری ہے جو ہڈیوں سے بنتی، جانوروں کی ہڈیوں سے بنتی ہیں، اور عورتیں بڑے شوق سے پہنتی ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے وہ اس کو گھر میں لاتے ہیں، پہنتے بھی ہیں. وہ کون کون سی ہڈیاں پاک ہیں اگرچہ حرام جانور کی ہوں؟ تمام جانوروں کی ہڈیاں، سوکھی ہڈیاں جو جن پہ چکنائی نہ لگی ہو وہ پاک ہے، سوائے پگ کے. خنزیر کی ہڈیاں ناپاک ہے، باقی تمام حرام حلال جانوروں کی ہڈیاں پاک ہے. ہاتھی کی ہڈی پاک ہے، جو سونڈ کی ہڈی جس سے جیولری وغیرہ بنتی ہے پاک ہے. اس کے علاوہ شیر کی ہڈی پاک ہے. اس کے علاوہ گدھے کی ہڈی پاک ہے، کتے کی ہڈی پاک ہے. خنزیر کے علاوہ تمام جانوروں کی ہڈیاں جس پہ چکنائی ابھی نہیں لگی، یعنی کہ صاف کر لی گئی ہیں، خشک ہو گئی، تو وہ کیا بن گئی؟ پاک ہو گئی. اسی طرح بال جانوروں کے، تمام حرام حلال جانوروں کے بال پاک ہیں، بال پاک ہیں خنزیر کے علاوہ. خنزیر کی ہر چیز ناپاک ہے. بعض جانور کے بال آپ کنگے، یہ جو برش وغیرہ بنتے ہیں نا عورتوں کے، اور میک اپ کے برش بنتے ہیں، ان میں ڈلتے ہیں، کتے کے بال ڈلتے ہیں، اور جانوروں کے بال لگاتے ہیں. وہ جو بڑے شوق سے ہم چہرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں نا، وہ ذرا غور سے دیکھیے گا کہیں خنزیر کے بال نہ لگے ہو. تو وہ برش وغیرہ جو آپ کرتے ہیں، اپنے کنگھی وغیرہ جن سے کرتے ہیں، اس میں بال حرام جانوروں کے بھی لگے ہوتے ہیں، لیکن بال پاک ہیں، خنزیر کے بال نہ ہوں. خنزیر کے بال جو ہوتے ہیں وہ ناپاک ہے. اسی طرح دانت تمام جانوروں کے پاک ہیں، حرام ہو جانور یا حلال ہو، تمام جانوروں کے دانت کیا ہے؟ دانت پاک ہے. خنزیر کے علاوہ دانت سب کے پاک ہے. لہذا دانتوں سے اگر جیولری بناتا ہے کوئی، دانت اپنے پاس رکھتا ہے، گھر میں لاتا ہے، دانت سے کچھ چیز بناتا ہے، تو وہ پاک ہے. ایک اور چیز بتاؤں بڑی امیزنگ آپ کے لیے، لکھ لیں آپ. حرام جانوروں کا دودھ، حرام جانوروں کا دودھ، جیسے شیر کا دودھ ہے، شیرنی کا دودھ، بلی کا دودھ ہے، بچ کتیا کا دودھ ہے، یہ کیا ہے؟ نجس ہے. گھر میں آپ کے صوفے کو لگا دیں، گھر میں کتیا رکھی ہوئی ہے، بلی رکھی ہوئی، اس کا دودھ نکل کے لگ گیا تو وہ صوفہ یا وہ چیز ناپاک، حرام جانوروں کا دودھ ناپاک ہے. البتہ گھوڑی کا دودھ پاک ہے.
یہ گھوڑی جو ہوتی ہے نا، گھوڑی، ہورس کی فیمیل ہورس، اس کا دودھ پاک ہے لیکن اس کا کھانا پینا جائز نہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں پاک ہوتی ہیں لیکن اس کا کھانا جائز نہیں ہوتا. جیسے کہ میں نے مثال دی تھی، اگر کسی نے کتا ذبح کر دیا بسم اللہ پڑھ کر، کتے کو ذبح کر دیا بسم اللہ پڑھ کے، اس کی ساری چیزیں پاک بن گئی، کھال اس کی پاک ہو گئی، اس کا گوشت پاک ہو گیا، چربی پاک ہو گئی، لیکن کتے کا کھانا ناجائز ہے کیونکہ حرام جانور ہے. جن جانوروں پر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر دیا وہ پاک ہو جاتے ہیں، اس کا گوشت پاک ہو جاتا ہے. ہاتھی کیا ہے؟ ناپاک حرام جانور ہے، لیکن بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر لیں، اس کی کھال پاک ہو جائے گی، گوشت پاک ہو جائے گا، لیکن اس کو کھانا حرام ہے. ویسے ہاتھی کو ذبح کرنے آپ ذبح کر نہیں سکتے، لیکن مثال دے رہا ہوں. اسی طرح ہی تمام جانور حرام جانور ذبح کرنے سے پاک ہو جاتے ہیں، ان کا گوشت پاک ہو جاتا ہے، لیکن ان کو کھانا، حرام جانور کو کھانا حرام رہے گا. گھوڑی کا دودھ پاک ہے لیکن اس کا کھانا ناجائز ہے. خنزیر کو ذبح کر کے 10 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر دیں، وہ پاک نہیں ہوگا، وہ ایک ڈفرنٹ، کیونکہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اسے نجس قرار دیا ہے. اور ایک اور چیز بتاؤں، شریعت نے ہم پہ لینینسی کی ہے کچھ چیزوں کے معاملے میں جن سے ہم بچ نہیں سکتے. جیسے چوہا ہے، چوہا گھروں میں پائے جاتے ہیں. یو کے میں تو بہت وافر مقدار میں، اگر کسی کنٹری کو چاہیے ہو تو 1-2 ٹرک بھیج دیں گے. بہت گھروں میں پائے جاتے ہیں چوہے، ہر گھر میں 3-4 نکل آئیں گے، بلکہ مسجدوں میں بھی پائے جاتے ہیں. ایک مسجد تھی جہاں میں وہاں پہ رہتا تھا، تو 3-4 چوہے ویسے آ جاتے تھے، تو ایسے پھرتے تھے جیسے بڑی بہادری کے ساتھ. یہاں چوہے تو بہت پائے جاتے ہیں. ان کی جو مینگنیاں ہیں، اگر یہ دانوں میں پس جائیں، گیہوں میں پس جائیں، کیونکہ عموماً طور پر جو ہم گھر میں گندم وغیرہ رکھتے ہیں اس میں چوہے تشریف لے آتے ہیں کھانے کے لیے، تو اس میں مینگنیاں بھی کر جاتے ہیں. ہم تیل وغیرہ گھر میں گھی وغیرہ رکھتے ہیں، اس میں بھی اگر کچھ تیل آٹے میں ان کی مینگنیاں پڑ گئی ہیں، آٹے میں پڑ گئی، پس گئی ہیں، پاک ہے. شریعت نے ہمیں اس میں لینینسی دی کہ ان سے بچنا ممکن نہیں ہے، پاک ہے یہ. ہاں اگر اتنی مینگنیاں تھی کہ آٹے کا ذائقہ چینج ہو گیا تو پھر ناپاک، کیونکہ کثرت کے ساتھ پائی گئی تو ناپاک، اس کے ناپاکی کے احکام لگیں گے. اچھا، راستے کی کیچڑ جو ہے، راستے میں ہم جاتے ہیں، کیچڑ اور بارش کا پانی ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ پاک ہوتا ہے. لوگ لگ جائے تو بڑے شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کو شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ پاک ہیں. اور بہت سے لوگ وسوسوں میں پڑے ہوتے ہیں. میرے کچھ اسٹوڈنٹ تھے، ایک اسٹوڈنٹ تو ایسا تھا کہ اسے بڑے وسوسے آتے تھے. بہت سے لوگ بیچارے پاکی ناپاکی کے معاملے میں بڑے وسوسوں میں پڑے ہوتے ہیں، متوسوس ہوتے ہیں. ایک میرے ساتھ عالم دین تھے، میرے ساتھ پڑھے، ان کو تقریباً 1 گھنٹہ لگتا تھا غسل کرنے کے لیے، یا کسی کپڑے کو پاک کرتے تھے تو پاک کرتے ہی جاتے تھے 45 منٹ لگا دیتے تھے، کیوں؟ بیچارہ وسوسے میں شکار رہتا تھا. ایک میرے اسٹوڈنٹ تھے، عالم کورس کر رہے تھے، ان کو میں نے دیکھا کہ وہ وضو کرتے ہیں تو کرتے ہی جاتے، ضائع کر رہے ہیں. جب گھنٹہ پورا ہو جائے گا نا تو پھر ان کو تسلی ہوگی کہ اوہو یہ پاک ہو گیا. اس کے لیے ہم نے حل ڈھونڈا کہ اس کے ساتھ ایک طالب علم بٹھاتے تھے کہ تم اس کو بتانا کہ تمہارا عضو پاک ہو گیا، یعنی دھل گیا، نیکسٹ عضو دو. وہ بیٹھ کر پھر اس کو کہتے ہیں ہاں اب یہ دھل گیا، اب نیکسٹ دو، وہ نیکسٹ آرگن دو. یعنی اتنے متوسوس ہوتے ہیں. کتنے لوگوں کے مجھے فون آئے، کچھ بچیاں ہیں بہت جلد متوسوس ہو جاتی ہیں، 40 20 منٹ لگا دیتی ہیں. ان کا حل کیا ہے؟ ان کا حل یہ، پہلی بات ہے وسوسے پہ توجہ نہ دے. اگر شیطان کہے کہ یہ نہیں دھلا، آپ سمجھے دھلا ہے، بس نیکسٹ عضو دو. وسوسوں کے شکار ہو جائیں گے تو بہت زیادہ آپ کو شیطان گمراہ کر دے گا. تھوڑی سی کوئی چیز لگے گی، اوہو نجاست لگ گئی. باہر چلیں گے، تھوڑی سی کوئی چیز، گٹا آپ کے غبار پڑ گیا، نجاست کا وسوسہ آ جائے گا.
بچنے کا طریقہ میں وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں الحمدللہ، اس کی میں اجازت بھی دیتا ہوں آپ کو. سلسلہ قادریہ رضویہ کے اندر تمام مریدین طالبین محبین کو اس کی اجازت ہے. آمنت باللہ ورسولہ پڑھیں. جو بندہ وسوسوں کا شکار ہے، جیسے ہی وسوسہ آئے آمنت باللہ ورسولہ پڑھنے کا اپنی عادت بنا لے. آمنت باللہ ورسولہ، آمنت باللہ ورسولہ، آمنت باللہ ورسولہ. جو اس کی عادت بنا لیتا ہے انشاءاللہ اسے وسوسے نہیں آئیں گے، وہ سائیکی بیمار نہیں ہوگا، ذہنی اسے بیماری نہیں لگے گی. دوسرا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ 60 ٹائم، 60 بار جو بندہ پڑھتا ہے اس بیماری سے بچ جاتا ہے. یہ دونوں وظیفے بڑے امپورٹنٹ وظیفے ہیں، ان کو آپ اپنا لیجئے. آمنت باللہ ورسولہ یہ حدیث میں آیا. آمنت باللہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو وظیفہ عطا فرمایا جن کو ایمان کے حوالے سے وسوسے آتے تھے. اور اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرمایا ورسولہ بھی ساتھ لگا لے. اور اس کے علاوہ جو وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی وظائف رضویہ کے اندر بہت اہمیت کا حامل ہے، یہ بھی آپ پڑھنے کی عادت بنا رہے ہیں انشاءاللہ ذہن کی کوئی بیماری نہ وہ نہیں لگے گی. یہ ڈپریشن ہے، سائیکوٹک کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں اور ڈاکٹروں کے پاس دھکے کھاتے رہتے ہیں یو کے اندر، تو یہ بہت زیادہ بیماری، یعنی کہ میں کہوں اگر 70% لوگوں کو بیماری ہے تو میں رائٹ ہوں گا، ان لوگوں کو بھی یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے.